السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ امید کی آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی کے عالمیت سال اول میں ہیں۔ آج کے دن جس کتاب کا درس آپ کو لینا ہے اس کتاب کا نام ہے الاصول من علم الاصول۔ آج سنیچر ہے، ستمبر کی 5 تاریخ ہے اور اس کتاب کا پہلا درس ہے۔ یہ کتاب اصول فقہ کی ایک مختصر اور جامع کتاب ہے جس کو سعودی عرب کے مایہ ناز عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے۔ امید کی یہ کتاب آپ لوگ محنت سے پڑھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ طلبہ عزیز، یہ آن لائن کلاسوں کا سلسلہ یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی پہلی بار سابقہ پڑھائی سے اور اس کی بے شمار پریشانیاں بھی ہیں، دقتیں بھی ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ طویل تمہید میں پڑھیں یا بہت زیادہ تشریحات کریں، وضاحت کریں، اس کے بجائے پلان یہ بنایا گیا ہے کہ ویڈیو مختصر رہے جو آپ کے سمجھ میں آ جائے اور باقی الفاظ معنی حل لغات یا اور کسی قسم کی مزید نوٹس وہ آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی حاضری درج کرائیں گے اور ڈسکرپشن میں جا کر کے جو اس کے نوٹ ہوں گے، جو ایک اصول فقہ کی اہمیت ہے، ضرورت ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس کے تعلق سے تاریخی ارتقاء اصول فقہ کی بنیاد کیسے پڑی کیسے نہیں پڑی وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا پھر واٹس ایپ گروپ میں آپ کو دے دی جائے۔ آپ کاپی قلم کے ساتھ بیٹھا کریں روزانہ اور جو اہم باتیں رہیں اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ آپ جب بھی ویڈیو سنیں، اگر ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو آپ بیک میں جا کر کے یا دوبارہ پورا سن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا فجر کے بعد کبھی بھی آپ واٹس ایپ میسج کر کے گروپ میں یا پرسنل میں یا پھر فون پہ رابطہ کر کے مزید تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں پوری کی پوری آ جائے اور آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو کتاب الاصول من علم الاصول، یہ کتاب کا نام ہے، اس پہ لکھا ہوا رسالۃ المختصرہ فی اصول الفقہ۔ تو یہ اصول فقہ کا مختصر سا رسالہ ہے، مطول نہیں ہے، مختصر سا ہے۔ اصول فقہ، یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب اصول فقہ کی کتاب ہے، فقہ کی نہیں۔ فقہ الگ فن ہے، اصول فقہ الگ فن ہے، تو یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے یا آپ پڑھیں تو معلومات رہے آپ کو کہ الاصول من علم الاصول، اس کی مصنف سعودی عرب کے مایہ ناز عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ہیں، اور یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ تو ہم چلتے ہیں آگے، کتاب شروع کرتے ہیں۔ مزید تاریخی باتیں یا اور جو کچھ ہے وہ
انشاءاللہ ڈسکرپشن میں یا واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گے۔ اس مقدمے میں مولوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اما بعد فہذہ رسالۃ مختصرہ فی اصول الفقہ کتبناها علی وفق المنہج المقرر للسنۃ الثالثہ الثانویہ فی المعاہد العلمیہ، یعنی یہ کتاب نصابی کتاب ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کتاب نصاب کو سامنے رکھ کر کے، نصاب کو مد نظر رکھ کر کے، اور اس ثانویہ کلاس ہی کے بچوں کے لیے کتاب مرتب کی گئی سعودی عرب کے لیے۔ تو یہ کتاب کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، مختصر آپ دیکھیں گے کتاب کو آسان لفظوں میں، مختصر لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں شیخ رحمہ اللہ نے بہت ہی سلیس اور عام فہم زبان میں اصول فقہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب ہماری یہاں سے شروع ہوتی ہے جو آپ کی اسکرین باکس پہ نظر آ رہی ہے، تو اسکرین باکس پہ آپ پڑھیے گا، لکھا ہے اصول الفقہ تعریف ہو۔ میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا، اس کے بعد تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اصول الفقہ یعرف باعتبارین، الاول باعتبار مفردیہ ای باعتبار کلمۃ اصول و کلمۃ فقہ، فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه، واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها، قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ اتنا پہلے تعریف ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے یہ اصول فقہ کی تعریف کر رہے ہیں کتاب شروع کرنے سے پہلے۔ تو اصول فقہ کہتے ہیں اصول فقہ کی تعریف کی جاتی ہے دو اعتبار سے۔ اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے کی جاتی ہے۔ وہ دو اعتبار سے کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں آپ دیکھیں گے تو اصول فقہ ایک فن کا نام ہے، یہ علم ہے، ایک فن کا مستقل نام ہے اصول فقہ۔ اس لیے ایک تعریف ہوتی ہے اس کے فنی لحاظ سے، اصطلاحی لحاظ سے، ایک نام کے اعتبار سے، اور ایک دوسری جو تعریف کی جاتی ہے وہ آپ دیکھیں گے، آپ نے نحو صرف پڑھ رکھا ہے کہ اصول الفقہ ہے یہ عربی قواعد نحو صرف اور گرامر کے لحاظ سے یہ مرکب اضافی ہے۔ اصول الگ لفظ ہے، فقہ الگ لفظ ہے۔ اصول مضاف ہے اور فقہ مضاف الیہ ہے۔ معنی ہوگا اصول الفقہ معنی فقہ کے اصول یا فقہ کا اصول۔ تو اصول اصل میں اردو زبان میں ایک واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ اصلاً اصل کی جمع ہے اصول۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اصول فقہ یعرف باعتبارین، اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے کی جاتی ہے۔ الاول پہلا اعتبار مطلب ترکیب اضافی کے لحاظ سے، بے اعتبار مفردیہ اس کے دونوں مفرد کلمات کے اعتبار سے، مفرد لفظ، اے بے اعتبار کلمت اصول و کلمت فقہ، یعنی لفظ اصول کے اعتبار کر کے اور لفظ فقہ کا اعتبار کر کے۔ تو کہتے ہیں ہر ایک کی تعریف کریں گے آپ، فالاصول جمع اصل، اصول یہ اصل کی جمع ہے، وہو ما یبنی علیہ غیرہ، اور یہ اصل کیسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جس پر کسی دوسری چیز کی تعمیر ہو، جس پر کوئی عمارت بنائی جائے، جس پر کسی چیز کو قائم کیا گیا ہو، وہو ما یبنی علیہ غیرہ، جس پر کسی دوسری چیز کی بنا ہو، جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ ومن ذالک، چنانچہ اسی لفظ سے اصل الجدار بنا ہے، دیوار کی بنیاد، جو زمین کھود کے نیچے اینٹیں رکھی جاتی ہیں اس کو اصل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اصل الجدار۔ تو اس کو بھی اصل بولتے ہیں، وہ اساسہ، جس کی اصل عربی اساس آتی ہے، اساس یعنی بنیاد۔ تو یہ لفظ اصل بنیاد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ اصل الشجرہ، اسی طرح سے اصل شجرہ، درخت کی اصل، درخت کی اصل کیا ہے؟ جڑ۔ تو اس کو بھی اصل کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر جڑ نہ رہے تو دیوار تو وہ درخت نہ رہے گا، بنیاد نہ رہے تو عمارت کھڑی نہیں ہوگی، تو وہ اصل ہے اس کی۔ الذی یتفرع منہ اغصانها، تو درخت کی وہ جڑ جس سے شاخیں پھر نکلتی ہیں الگ الگ۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ
اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایک اچھے کلمہ کی، ایک اچھے لفظ کی، کشجرۃ طیبۃ، وہ ایک اچھے درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، کیسے درخت؟ اصلها ثابت، جس کی جڑ، اصل یعنی جڑ، اصلها ثابت جس کی جڑ پائیدار ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو اصل کو یہاں پہ جڑ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اسی پر درخت قائم ہوتا ہے، درخت کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل، یہ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کے معنی بنیاد، جڑ۔ یہ اور دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک عام قاعدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ بولتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں امر آیا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی اصل ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے یہ چیز کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں مثال کے طور پر جو لوگ قربانی کے وجوب کے قائل ہیں، قطع نظر کی واجب یا سنت، تو کہتے ہیں کہ قربانی واجب، کہتے ہیں کہ فصل لربک وانحر، نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو کہتے ہیں کہ یہ امر اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ عام قاعدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دلیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جب کہتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، مطلب اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے پڑھیں گے، والفقہ لغتاً، اور فقہ کہتے ہیں لغت میں الفہم، سمجھ کو، دانش کو۔ ومنہ قول تعالیٰ، اور اسی لفظ سے ہے اللہ تعالیٰ کا قول، واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اے اللہ رب العالمین، ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ رب العالمین میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہ قولی، یفقہ قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واصطلاحاً معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتها التفصیلیہ، اور اصطلاحی طور پر فقہ کہتے ہیں شرعی احکام کا، عملی شرعی احکام کا جاننا ان کے تفصیلی دلائل سے، یعنی ان احکام کا جاننا جن کا تعلق شریعت سے ہے، ملکی قوانین سے نہیں، عادات سے نہیں، حس سے نہیں، جن کا تعلق وہ احکام، وہ مسائل جن کا تعلق شریعت سے ہے، العملیہ، کون سے مسائل یا کون سے احکام جو عملی ہیں، اعتقادی، فکری، ضمنی نہیں ہیں، عملی، جن سے انسان کرتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، بادلتها التفصیلیہ، ان کے تفصیلی دلائل سے۔ تو یہ فقہ کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ کہتے ہیں مزید کی شرح کرتے ہیں تعریف کی، فالمراد بقولنا، ہماری قول معرفہ، معرفہ سے مراد کیا ہے؟ العلم والظن، یقین کرنا، گمان کرنا، دونوں، یقین کرنا بھی اور گمان کرنا، یہ دونوں شامل ہیں اس میں۔ لأن ادراک الاحکام الفقہیہ، کیونکہ فقہی احکام کا ادراک، فقہی احکام کی معلومات، قد یکون یقینیا، کبھی وہ یقینی ہوتے ہیں، انسان واضح طور پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مفہوم یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سیدھی سی نماز پڑھنا ہے آپ کو، یقین اس میں۔ وقد یکون ظنیا، اور کبھی کبھی ظنی ہوتا ہے جب دلائل واضح نہیں ہوتے ہیں، یا دلائل صحت کے اعلیٰ ثبوت تواتر کے درجے تک نہیں پہنچتے تو ظنی ہوتے ہیں۔ تو وقد یکون ظنیا، اور کبھی کبھی ظنی بھی ہوتے ہیں، کما فی کثیر من مسائل فقہ، جیسے کہ فقہ کے اکثر مسائل میں ہے۔ تو آج کے دن اتنا ہی درس مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلا درس اگلے سنیچر کو، معاف کیجیے گا، انشاءاللہ اگلا درس کل رہے گا، اور تو مزید تشریح جو اس طرح تعریف کی ہے انہوں نے، انشاءاللہ کل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عالم بعمل بنائے۔ اگر ویڈیو سمجھ میں نہ آیا ہو دوبارہ پھر سے سن لیجیے گا، پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ یا پھر فون پہ دوبارہ پھر سے سمجھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔